کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ پاکستان کے اندر جمہوریت کے نام پر خوبصورت نعرے الاپے جاتے ہیں، خوبصورت نعرے لائے جاتے ہیں، غریبوں کو بہلانے کے لیے مختلف ایٹم دکھائے جاتے ہیں، مختلف کرتب دکھائے جاتے ہیں، مختلف شبدہ بازی دکھائی جاتی ہے، اور آخری پیغام یہی ہوتا ہے کہ ہمارے آنے سے نظام بدل جائے گا۔ ہاں، نظام نہیں بدلتا بلکہ ظالم بدلے جاتے ہیں، وہی سسٹم موجود رہتا ہے، شراب وہی ہوتا ہے، سراہی بدلی جاتی ہے۔ غریبوں کے ساتھ ہر 5 سال کے بعد دھوکہ ہوتا ہے جمہوریت کے نام پر، اور جمہوریت کے بعد جمہور کو کچلا جاتا ہے، اور جو بھی آتا ہے اپنے مفادات کی خاطر آتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میری 40 سالہ جدوجہد ہے، کوئی کہتا ہے میری 22 سالہ جدوجہد ہے، مگر جب سیاست کے بھینٹ چڑھتے ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ جن نعروں کو وہ اپنا اولین ترجیح دیا کرتے تھے، آج وہ نعرے، وہ آواز، وہ حق کی آواز ان کے زبان پہ آتی نہیں ہے، ان کے زبان پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ظالم، کرپٹ اور فرسودہ نظام ہے، جس نظام نے ان کو جکڑ دیا ہے، ان کے تمام تر نعرے زمین بوس کر دیے ہیں۔ ظالم، میں نے ٹارگٹ کیا اس بات کو کہ نظام نہیں بدلتا بلکہ ظالم بدلے جاتے ہیں۔ وہ ظالم کبھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی شکل میں آتے ہیں، کبھی ثانیہ قصور کی شکل میں آتے ہیں، کبھی ثانیہ سیالکوٹ اور گوجرانوالا کی شکل میں آتے ہیں، اور کہیں ثانیہ ملتان کی شکل میں آتے ہیں، کبھی ثانیہ پشاور کی شکل میں آتے ہیں۔ تو کس ثانیہ کا تذکرہ کریں؟ حال ہی میں ثانیہ اسلام آباد اسامہ ندیم کا جو واقع ہوا ہے، تو کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ اسامہ ندیم تحریک انصاف کا ٹائگر تھا، وہ تحریک انصاف کا نہیں تھا بلکہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس فرسودہ نظام سے وہ تنگ تھا، وہ نیا نظام دیکھنا چاہتا تھا، نیا پاکستان دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاں، انہوں نے دیکھ لیا، 22 سالہ جدوجہد کے اندر ان کو 22 گولیاں لگیں، ان کا جسم چھلنی کر دیا گیا۔ ہم یہ بھی ایک ثانیہ سمجھ کے بھول جائیں گے۔ عمران خان، آج ہم آپ سے مخاطب ہیں، آپ اقتدار میں نہیں آئے تھے مگر اس کے باوجود آپ کے کارکنان نے قربانیاں دیں، فیصل آباد کے اندر شہید ہوئے، اور مختلف جگہوں پہ بھی شہید ہوئے ہوں گے، شاید وہ آپ کو بھول گئے ہوں گے یا یاد ہوں گے، اس سے ہمیں غرض نہیں۔ اس وقت آپ اقتدار میں نہیں تھے مگر آج اقتدار کے اندر ہیں۔ اسامہ ندیم آپ کی دھرتی پہ، آپ کے اقتدار میں، آپ کے تخت پہ بیٹھے ہوئے آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا ہے۔ آپ اس کے انصاف کے لیے کیا کریں گے؟ اگر آج ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو انصاف مل گیا ہوتا، ثانیہ قصور کو انصاف مل گیا ہوتا، ثانیہ سیالکوٹ اور گوجرانوالا کو انصاف مل گیا ہوتا، تو آج یہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ عمران خان، آپ نے کہا تھا کہ 1 ماہ کے اندر میں پولیس کے نظام کو درست کر دوں گا، وہ تو درست نہیں ہوئے، پتہ نہیں آپ نے کیا چیز درست کی، وہ سب کے سامنے ہے۔ غریب غیر محفوظ ہو گیا ہے، چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو، سماجی طور پہ ہو، معاشی طور پہ ہو، اخلاقی طور پہ ہو، کہیں بھی وہ اپنا منہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو آگے سے اس لیول کا ان کو جواب مل رہا ہے۔ وہ ٹائگر، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نیا پاکستان کی وجہ سے سپورٹ کیا، آج وہ پرانے سے بھی پچھتا رہے ہیں، نئے سے بھی پچھتا رہے ہیں۔ عمران خان اور ان کی پوری ٹیم سے میں مخاطب ہوں۔ آپ لوگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری مکمل تیاری ہو گئی۔ 2013 کے الیکشن کے بعد آپ نے کہا تھا کہ شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے وقت مل گیا، میں اپنی مزید ٹیم میں مضبوطی لاؤں گا۔ وہ ٹیم کہاں ہے؟ وہ سیاستدان کہاں ہیں؟ وہ صنعت کار کہاں ہیں؟ وہ اقتصادیات کے ماہر کہاں ہیں؟ وہ نظام کو بدلنے والے لوگ کہاں ہیں؟
آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ اس سسٹم کا حصہ نہ بنیں، آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اس سسٹم میں جا کر اس نظام کو درست کروں گا، آپ بسیدہ چھت کے نیچے آ کر کیا کریں گے؟ آج بھی وقت ہے، آپ علی الاعلان کہہ دیں کہ یہ نظام غریبوں کے حق میں نہیں ہے، شریفوں کے حق میں نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے حق میں نہیں ہے، یہ نظام کرپٹ کا ہے، ظالم کا ہے، جابر کا ہے، دہشت گرد کا ہے۔ عمران خان، اسامہ آپ کی ٹوپی پہن کر آج سے 3 سال پہلے گھوما کرتا تھا اپنے محلے کے اندر، گلی کے اندر، مگر آج ان کا لاشا انہی گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ ان ظالموں نے 22 گولیاں مار کر ان کو شہید کر دیا ہے۔ کیا یہ آپ کے علم میں ہے؟ یا ابھی بھی آپ کہیں کہ میرے نالج میں نہیں ہے؟ آپ امریکہ، یورپ، جاپان اور چین کی بات کریں گے؟ کبھی آپ ریاست مدینہ کے نظام کی بات کرتے ہیں؟ کبھی چاہتے ہیں کہ چین جیسا نظام لانا چاہتا ہوں، کبھی کہتے ہیں جاپان جیسا نظام لانا چاہتا ہوں، کبھی کہتے ہیں UK جیسا۔ اللہ کے بندے، ایک بیان تو دے دیں، ایک بیان پہ رک جائیں، کم از کم ہم بھی سمجھیں کہ آپ نے یہ بیان دیا اور یہ آپ کا ٹارگٹ ہے۔ یہ دھرتی انقلاب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سارے نعرے ہم نے دیکھ لیے، سارے نعروں کی بھوک و افلاس ہمارے پاس موجود ہے۔ فقط نعرے رہے، اب انقلاب کی ضرورت ہے، اور یہ دھرتی انقلاب چاہتی ہے، اور ایسا انقلاب جو سیاسی بھی ہو، معاشی بھی ہو، اخلاقی بھی ہو، سماجی بھی ہو، اقتصادی بھی ہو، اور ایسا نظام جو سب کو سپورٹ کرے، کسی پارٹی کا دشمن نہ ہو، کسی شخصیت کا دشمن نہ ہو، بلکہ سسٹم کا دشمن ہو۔ وہ نظام انقلاب مصطفی ہے جو تمام باطل نظام کو زمین بوس کر کے ریاست مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی تصور لائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔